السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ منظری دواخانہ کے محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے کچھ ہدایات لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں تو مردانہ کمزوری کا بہترین علاج کر سکتے ہیں۔ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ علاج کراتے ہیں لیکن انہیں کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جن پر نہ تو معالج عمل کرتا ہے اور نہ ہی اس پر مریض عمل کرتا ہے۔ لہٰذا کچھ باتیں معالج کے لیے ضروری ہیں تو کچھ باتیں مریض کے لیے ضروری ہیں۔ معالج کے لیے ہدایات کا کرنا نہایت ضروری ہے اور مریض کے لیے ان پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ چلیے ہم اپنے ہدف اور اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں، اور اصل موضوع کو بتانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل منظری دواخانہ کو سبسکرائب کر لیں، اور بات اگر اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردانہ کمزوری کے علاج کا بہترین طریقہ۔ سب سے پہلے توجہ طلب بات یہ ہے کہ مردانہ کمزوری کا شکار افراد میں سے اکثر کو جو بھی نسخہ ملتا ہے بلا سمجھے سوچے بے دھڑک ہو کر استعمال کر لیتے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور مریض نسخہ بتانے والے کو گلہ کرتا ہے کہ تم نے نسخہ اچھا نہیں دیا۔ بعض اوقات تو بجائے فائدے کے نقصان بھی ہو جاتا ہے، اور یہ دیکھنے کو اکثر ملتا ہے۔ آئیے میں آپ کو مردانہ کمزوری کا علاج کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ ان ہدایات پر عمل کرنے کی آپ کوشش فرمائیے گا، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ اس سے آپ کو بہترین نتائج اور بہترین رزلٹ آپ کو ملے گا۔ ہدایت نمبر 1، مردانہ کمزوری کے علاج کا طریقہ۔ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، تو یہ بات حکماء معالجین بھی سنیں اور سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں، اور پھر مریض حضرات بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش فرمائیں۔ علاج جب بھی شروع کریں مردانہ کمزوری کا، اس کی ابتدا معدے سے کریں، یعنی سب سے پہلے آپ معدے کو دیکھیں کہ معدے کی کیا پوزیشن ہے، معدے کا کیا حال ہے، کیونکہ مردانہ کمزوری کی جڑ معدے سے بھی شروع ہوتی ہے، یعنی معدے سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تو معدے کا کیا معاملہ ہے، یعنی قبض، بدہضمی، تیزابیت، کھانا کا ہضم نہ ہونا، بھوک کی کمی، وقت بے وقت کھانا، بسیار خوری، ان سب علامات کی موجودگی ہوتے ہوئے سب سے پہلے آپ ان امراض و عادات کا علاج کریں، اور یقین جانیں جب تک یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور پھر آپ اچھے سے اچھا نسخہ استعمال کرتے رہیے تو پھر وہ نسخہ عمل آپ کا نہیں کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نسخہ بہتر سے بہتر اور اچھے طریقے سے کام کرے تو سب سے پہلے آپ اپنے معدے کا علاج کیجیے۔ یہ سب سے پہلی ہدایت ہے۔ ہدایت نمبر 2، مردانہ کمزوری کے علاج کا طریقہ۔ معدے کی درستگی کے بعد جو سب سے پہلے آپ کو کرنا ہے وہ ہے ذکاوت حس۔ اب بہت سارے لوگ ذکاوت حس کو نہیں جانتے اور لوگوں کا علاج کر رہے ہیں۔ ذکاوت حس کیا ہے، چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ذکاوت حس اس کو کہتے ہیں کہ سیکس کا خیال ذہن میں آتے ہی عضو خاص سے مزی یا منی یا پھر پانی جیسی رطوبت کا اخراج ہو جانا۔ ذہن میں شہوت کا خیال آتے ہی منی یا مزی یا پھر پانی جیسی رطوبت کا آپ کے عضو خاص سے باہر ہو جانا، یہی ہے ذکاوت حس۔ اور اکثر آپ میں کنواریں یا شادی شدہ حضرات اس مرض کا لازمی شکار ہوتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ مردانہ کمزوری کے تمام امراض میں اکثر ذکاوت حس کا مسئلہ ہے، یعنی زیادہ تر لوگوں کو ذکاوت حس کی شکایت رہتی ہے اور لوگ ذکاوت حس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور آپ اس کو حل کیجئے، اور اس کو حل کیے بغیر دیگر طاقت یا ٹائمنگ کی دوا کھاتے ہیں تو وہ بیکار ہے۔ اس لیے کہ ذکاوت حس کا علاج ایسے ہی ہے جیسے کہ عمارت بنانے میں اس کی بنیاد بنانا ہوتی ہے۔
آپ عمارت بنانا چاہتے ہیں اور آپ نے بنیاد نہیں رکھی ہے تو پھر آپ عمارت کبھی بھی نہیں بنا سکتے۔ لہٰذا سب سے پہلے ذکاوت حس کو دور کیجئے، اور جب ذکاوت حس دور ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ باقی جتنی بھی دوائیں آپ استعمال کریں گے، خواہ وہ ٹائمنگ کی ہو یا اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کی ہو، ان تمام امراض میں ساری کی ساری دوائیاں کام کریں گی۔ ہدایت نمبر 3، مردانہ کمزوری کے علاج کا طریقہ۔ ذکاوت حس کا علاج جب ہو جائے تو مغلظ ادویات استعمال کرنی چاہیے۔ آپ کو مغلظ کا بھی سمجھنا ضروری ہے۔ بتانے کی کوشش کروں گا کہ مغلظ کن ادویات کو کہتے ہیں۔ مغلظ یعنی مادہ منویہ یا منی کو گاڑھا کرنے کی دوائی کو مغلظ کہتے ہیں۔ اس کے استعمال میں یعنی ایسا کرنے کے لیے اس میں صفوف، معجون، گولی یا پھر کیپسول کوئی بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں۔ مردانہ کمزوری کے علاج میں مادے کو گاڑھا کرنے کا علاج اس لیے ضروری ہے کہ اگر مادہ گاڑھا ہوگا تو ہی جسم میں سے منی کا اخراج دیر میں ہوگا، یعنی اخراج منی میں وقت لگے گا، اور حمل کے لیے زیادہ دیر عورت کے اندام نہانی میں آپ کا مادہ منویہ ٹھہرا رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کے یہاں بچہ پیدا ہونے کی جو ہے آشا یا امید کی کرن ظاہر ہو سکتی ہے، ورنہ تو پھر آپ جو ہے سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن آپ کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ ہدایت نمبر 4، مردانہ کمزوری کے علاج کا طریقہ۔ مادہ کا پتلا پن کا علاج کرنے کے بعد اگر قدم عضو خاص کو طاقت دینے والی ادویات کا استعمال ہے، اس کے لیے آپ اندرونی و بیرونی طور پر دونوں طریقے استعمال کریں۔ اندرونی طور پر صفوف، معجون، گولی یا پھر کیپسول اور کوئی بھی کھانے والا نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو اندرونی طور پر فٹ محسوس کریں تو بیرونی علاج کی طرف آ جائیں۔ بیرونی علاج کیا ہے تو بہت سارے لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں اور جس طرح سے بھی میسر ہوتا ہے وہ علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ تو بیرونی علاج کے بے شمار طریقے ہیں، اس میں آئل، مرہم، ٹکور، پٹی لگانا اور بھی کافی طریقے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ آسان اور سادہ طریقہ استعمال کریں اور لگانے والی چیز وہ استعمال کریں جس سے عضو پہ یعنی عضو خاص پہ چھالے یا دانے نہ بنے۔ ہاں اگر کوئی ایسی چیز آپ نے استعمال کی ہے یا ایسا تلا استعمال کیا ہے جس کے لگانے کے بعد آپ کے عضو خاص پر چھالے یا دانے پڑ گئے ہیں تو دوا لگانا چھوڑ کر عضو پر دیسی گھی یا پھر مکھن لگا کر 2-3 دن کے لیے آپ روک سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ وہ چھالے اور دانے بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ 4 آسان سادی ہدایات تھیں، ان پر آپ عمل کر کے انشاءاللہ مردانہ کمزوری کا جڑ سے خاتمہ کر سکتے ہیں اور مکمل طریقے سے اپنا علاج کر سکتے ہیں اور فائدہ پا سکتے ہیں۔ لہٰذا مردانہ کمزوری کے مکمل خوراکی و لگانے والے نسخے آپ ہمارے ہاں سے آرڈر کر سکتے ہیں، یعنی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ منظری دواخانہ آپ کے لیے ہر وقت آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ جہاں بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، آپ ہم سے رابطہ کر کے اپنی ان تمام تر بیماریوں کا آسانی سے اور رازداری سے مجرب نسخہ جات سے اپنا علاج کرا سکتے ہیں۔ منظری دواخانہ، حکیم مفتی محمد فہیم رضا منظری۔ ہمارا نمبر ہے 9536019382۔